the cloud of Islam. عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. ہم عدالت کی طرف سے نیوز چینل، پریس اور تمام حاضرین کا استقبال کرتے ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں. آج ہم عدالت میں ایک ایسے شخص کو بلا رہے ہیں جس نے مختلف مذہبی کتابوں کا تقابلی مطالعہ کیا ہے. حق بات کہنا جس کی خاصیت ہے، جو یہ کہتا ہے کہ بھائی چارگی تبھی قائم ہو سکتی ہے جب ہر آدمی کم از کم ان باتوں پر عمل کرے تو سارے مذاہب میں یکساں ہے. وہ شخص تعلیم کے اعتبار سے MBBS ڈاکٹر ہے اور ایک مشہور اسکالر اور پورے دنیا کے اندر شہرت پانے والی پیس ٹی وی کا بانی، جس نے حق کا پیغام پہنچانے کے لیے 1000 سے زائد تقریریں کی ہیں. جج صاحب، اس ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اجازت ہے. بین الاقوامی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک عرف ابو فارغ تشریف لا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو. ہم بہت ہی مشکل سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس کٹہرے میں لانے میں کامیاب ہوئے. ڈاکٹر صاحب، آپ پر پہلا الزام یہ ہے کہ آپ ڈاکٹری کے پیشے کو اہمیت نہ دیتے ہوئے دعوتی کام پر ترجیح دی، جبکہ عوام کو ڈاکٹر کی زیادہ ضرورت ہے. میں آج بھی ڈاکٹری کے پیشے کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون شخص اچھا ہے؟ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج انسانوں کو ڈاکٹری کے پیشے سے زیادہ داعی کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے ڈاکٹری کے پیشے کو چھوڑ کر اس سے بہتر کام اپنایا ہوں اور میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول میں بدل گیا، یعنی جسمانی ڈاکٹر سے روحانی ڈاکٹر بدل گیا. تو آپ ابھی بھی ڈاکٹر ہیں؟ جی ہاں، ایک بہتر ڈاکٹر. آپ پر دوسرا الزام یہ ہے کہ آپ فخر سے اپنے آپ کو بنیاد پرست مسلمان کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ بنیاد پرست کی معنی کیا ہے. بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ وکیل ہیں، اگر ایک وکیل کو اچھا وکیل بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وکالت کی بنیادی باتوں پر عمل کرے. جب تک وہ وکالت کی بنیادی باتوں پر عمل نہیں کر سکتا تو وہ اچھا وکیل نہیں بن سکتا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ بنیاد پرست اچھا ہے یا برا ہے. ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. In which field is a fundamentalist. مثال کے طور پہ اگر ایک چور ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا تو معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، تو بنیاد پرست اچھا نہیں ہے. دوسرا، ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے انسانوں کی زندگی کو بچانا اور وہ ہزاروں انسانوں کی زندگی کو بچاتا ہے. یہ ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، لیکن یہ بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لیے اچھا ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے، میں الحمدللہ ایک بنیاد پرست مسلم ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلم ہوں. I am proud to be a fundamentalist Muslim کہ میں الحمدللہ اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس کے پر عمل کرتا ہوں. اسی لیے مجھے فخر ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلم ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی باتوں ایسی نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. بنیاد پرست کے ساتھ ساتھ آپ پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ اپنے آپ کو شدت پسند مسلمان کہتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ایسا بنانا چاہتے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہے تو مسلمان جواب دیتے ہیں نہیں، ہم شدت پسند نہیں ہے، ہم بنیاد پرست نہیں ہے. میں کہتا ہوں کیا برا ہے شدت پسند ہونے میں؟ میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں. I am an extremist. میں شدت سے عدل کرتا ہوں، میں شدت سے محبت کرتا ہوں، میں شدت سے دیات کرتا ہوں، میں شدت سے ایماندار ہوں. میں شدت پسند ہوں. کیا برا ہے شدت پسند ہونے میں؟ اور شدت پسند کے ساتھ ساتھ قرآن میں لکھا ہے ہمیں عدل بھی کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اگر ہمارا فائدہ ہے تو عدل کرے اور اگر ہمارا فائدہ نہیں ہے تو نہیں کرے. تو اسی طریقے سے ہمیں صرف صحیح چیز میں شدت پسند ہونا چاہیے. We should only be an extremist in the right direction. غلط چیز میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے. اس جواب کو سن کر آپ ہم سب کو اس مدے پر دوبارہ سوچنے پر لاگو کر دیے ہیں. سر، دہشت گردی کی مختصر تاریخ بتائیں. کیا ماضی میں دہشت گردی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو وہ لوگ کون تھے؟ اگر ہم دہشت گردی کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو دنیا میں جس نے سب
सबसे ज्यादा कत्ल किया है वो है हिटलर। 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया है उसने। हिटलर की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है जिसमें 6 करोड़ लोग मारे गए। हिटलर कौन था? क्रिश्चियन था, मुस्लिम नहीं था। जोसेफ स्टालिन, जिसे द मैन ऑफ स्टील कहा जाता है, उसने 2 करोड़ मासूम लोग को मारा, 1 करोड़ 45 लाख लोगों को भूखा मारा। मुसोलिनी 4 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ये सब लोग कौन थे? गैर मुस्लिम थे, मुस्लिम नहीं थे। अशोका कौन था? हिंदू था। कलिंगा की वॉर में 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। उनके मुकाबले में अगर कोई मुस्लिम रूलर को देखे तो मुझे हिटलर, जोसेफ स्टालिन, मुसोलिनी के करीब कोई भी नहीं नजर आता। कुछ मुस्लिम रूलर भी थे, मसलन सद्दाम हुसैन, मोहम्मद सुहर्तो वगैरह, लेकिन हिटलर, जोसेफ स्टालिन, मुसोलिनी के मुकाबले में बहुत कम है। अगर हम मुसलमान का परसेंटेज देखें तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। डॉक्टर साहब, आजकल ये आम हो गया है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान हैं। कहीं आप मुझ पर दहशतगर्दी का इल्जाम नहीं लगा रहे? नहीं नहीं, हम आपकी सिर्फ राय जानना चाहते हैं। सारे दहशतगर्द मुसलमान हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अगर सारी दुनिया में किए जा रहे आतंकवादी हमले पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि मुसलमान ही नहीं बल्कि सारे मजहब के लोग दहशतगर्दी में मुलविस है। यूरोप में IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, एक आतंकवादी तंजीम है जो पिछले 1 सदी से सारे यूरोप पर आतंकवादी हमले कर रहे हैं। युगांडा में लॉर्ड सैल्वेशन आर्मी है, मिजोरम में क्रिश्चियन माइजोस है, नागालैंड में क्रिश्चियन नागाज है, आज भी आतंकवादी हमले कर रहे हैं। ये सब ईसाई आतंकवादी तंजीमें हैं। जर्मनी में बदर मैनहोफ गैंग है, इटली में रेड ब्रिजेस है, जापान में जापान रेड आर्मी है, स्पेन और फ्रांस में ETA है, हिंदुस्तान में माओइस्ट सबसे खतरनाक आतंकवादी ग्रुप है। इसके हिंदुस्तान के 600 में से 150 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट पर गिरफ्त है। ये सारे के सारे सेकुलर आतंकवादी तंजीमें हैं। श्रीलंका में LTT एक हिंदू आतंकवादी ग्रुप है जिसने पहली बार सुसाइड बॉम्बिंग का इस्तेमाल किया था और इनमें से एक को राजीव गांधी का कत्ल में भी इस्तेमाल किया गया था। आसाम में उल्फा के नाम पे सबसे खतरनाक हिंदू आतंकवादी तंजीम है जिसने चंद सालों में 2006 तक 749 आतंकवादी हमले की है। ये सारे हिंदू आतंकवादी तंजीम है। हगाना, इरगुन, स्टर्न गैंग, ये सारे के सारे यहूदी आतंकवादी तंजीम है जिन्होंने कई मासूम लोगों की जानें ली है। डॉक्टर साहब, आपका जवाब सुनकर ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि आतंकवादी मुसलमानों की विरासत नहीं है, लेकिन क्या कुरान मुसलमानों को जिहाद करने के लिए नहीं कहता है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुरान में लड़ने को नहीं कहा गया है, मगर जहाँ भी कुरान में लड़ने को कहा गया है वो या तो सेल्फ डिफेंस में या फिर जुल्म के खिलाफ। अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें कुरान से कई गुना ज्यादा लड़ने के श्लोक है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स 43 to 46 में लड़ने को कहा गया है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं निहत्था मरना पसंद करूंगा लेकिन मैं अपने रिश्तेदार का कत्ल नहीं करूंगा। श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में जवाब देते हैं, ए अर्जुन, तुम कायर कैसे हो गए, तुम नपुंसक कैसे हो गए, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31 to 33 में अर्जुन कहते हैं कि भाग्यशाली वो क्षत्रिय है जिसे लड़ने को मौका मिले, और अगर तुम लड़ेंगे तो तुम स्वर्ग में जाएंगे, और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें सच के लिए अपने रिश्तेदार से भी लड़ना हो तो पीछे मत हटो। और अगर हम बाइबल का मुताला करेंगे तो इसमें भी बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 6 to 10 में लड़ने को कहा गया है। तो इसी तरीके से कुरान ऐसी मजहबी किताब नहीं है जिसमें लड़ने को कहा गया है, बल्कि सारे मजहबी किताब में लड़ने को कहा गया है। आपकी तकरीरों में अक्सर ये गूंज सुनाई देता है, आपको इस फन में महारत कैसे मिली? ये सब अल्लाह की मदद है और इनमें इनकी मोहब्बत और प्यार भी शामिल है। वैसे भी मैं बचपन में हकलाता था तो इसीलिए इसमें लोगों का मोहब्बत और प्यार भी शामिल है। अब मैं कुछ सवाल आवाम को देना चाहूँगा। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप मुस्लिम भाई हर साल एक बार हज करने के लिए जाते हैं, वहाँ हम गैर मुस्लिम को जाने की इजाज़त क्यों नहीं, जब आप हिंदू और मुस्लिम में भाईचारगी कहते हैं? आपने पूछा है कि गैर मुस्लिम को मक्का और मदीना में जाने की इजाज़त क्यों नहीं। हर देश के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं।
مثال کے طور پہ میں ایک ہندوستانی ہوں، لیکن مجھے ہندوستان کو کچھ علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا۔ صرف ملٹری لوگ، وہ لوگ جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں۔ میں نہیں جھگڑ سکتا ہوں کہ میں اس دیش کا ناگرک ہوں، مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں، نہیں، یہ گورنمنٹ کا رول ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو مکہ اور مدینہ میں جانا ہے تو آپ کو اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، صرف وہ لوگ الاؤڈ ہے، باقی لوگ الاؤڈ نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی ملک جانا ہے تو آپ کو لینا پڑتا ہے ویزا۔ جب میں سنگاپور پہلی بار گیا تھا تو امیگریشن فارم پہ لکھا ہوا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز۔ تو اگر مجھے وہاں جانا ہے تو مجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر میرے پاس ڈرگز ہے تو مجھے سزائے موت۔ میں نہیں کہہ سکتا ہوں سزائے موت اتنی سخت سزا مانو ورنہ سنگاپور میں جانا ممنوع۔ اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ میں جانے کا ویزا صرف آپ زبان سے کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کوئی بھی انسان آپ کو مکہ اور مدینہ میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ اب ہم آخر میں جج صاحب کا فیصلہ سننا چاہیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نے بخوبی عدالت کے تمام سوال کے جوابات دیتے ہوئے اپنے آپ کو تمام الزامات سے بری کروا لیا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو عدالت تبھی باعزت بری کرے گی جب وہ عوام کو کوئی پیغام دیں گے۔ میرے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اختلاف کر چھوڑ کر کم سے کم یکسانیت پہ عمل کرے، تو اسی طرح بھائی چارگی عام ہو سکتی ہے۔ اسی پر میں عدالت کی کارروائی کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ Onto the cloud of Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Brothers and sisters, we begin our program with the recitation of Holy Quran. Zikra Naik
will recite before you Surah Ala, Zikra Naik. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ذكرى نائك، والآن أقدم أمامكم تلاوة القرآن الكريم من سورة الأعلى برواية حفص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. Jazakallah Zikra Naik. Now I call upon Rushda Naik. She will do the qiraat of Surah Duha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أقدم أمامكم تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. This was Rushda Naik, Alhamdulillah. المستمعون الأعزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بين أظهركم فارق نايك الطالب في المستوى الثامن. أقدم بين أيديكم تلاوة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم الكوفي رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Message so final for you. The time has come to let the whole